بجٹ کی بیسک حصے ہونے چاہیے تھے جو بجٹ کے اندر لوگوں کی سوچ کو بدل سکے, جو ایک انقلاب کی بات لا سکے. جو انقلاب کی ہم بات کرتے ہیں کوئی خونی انقلاب کی بات نہیں کرتے, ذہنی انقلاب کی بات کرتے ہیں. جب ذہنی انقلاب آئے گا تو لوگوں کے اندر جو ہے اپنی انکم کو بڑھانے کے لیے, اپنی معاشیات کو بڑھانے کے لیے, اپنی ملک کی ترقی کو لانے کے لیے, اپنے بچوں کی اچھی تعلیم, اچھے صحت اور یہ ساری چیزیں لانے کے لیے تب جا کے ہم دنیا کی ایک قوم بن سکیں گے, ایک ترقی کرنے والی قوم بن سکیں گے. لیکن اگر ہم اپنے مزدور کو اس معاشی بدحالی میں رکھیں, اپنی عوام کو اس معاشی بدحالی میں رکھیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس قسم کے اگر 100 بجٹ بھی لے آئیں تو آپ کیا اس ملک میں استحکام لا سکیں گے؟ آپ اس کی معیشت کو بہتر کر سکیں گے؟ تو یہ بجٹ کی چیزیں مین جو تھیں یہ نظر انداز کی گئی ہیں, اور لیکن ابھی بھی وقت نہیں کیا ہے. ان ساری چیزوں کو اگر سیریسلی اور ایمانداری سے اور ایک پاکستانی بن کے سوچا جائے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لائی جا سکتی ہیں. اور یہ کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے, ٹیکس چوروں کو پکڑنا کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے. آپ روڈوں کے اوپر ہزاروں گاڑیاں چل رہی ہیں, ہزار 10,000 گز کے مکانوں میں لوگ رہ رہے ہیں. ان کے بجلی کے بل چیک کریے, ان کے ٹیلی فون کے بل چیک کریے, ان کے بچوں کی فیسیں چیک کریے, ان کے بیرون ملک کے دورے چیک کریے. آپ کے پاس تو آئی ٹی کا دور ہے, ایک بٹن دبائیے سب کچھ باہر آ جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم کو اپنے ذہن کو بنانا پڑے گا, ہم کو اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا, ہم کو اس کلچر سے نکلنا پڑے گا کہ ہم امیروں کو نوازیں اور غریبوں کو پھنسائیں. یہ جب جس دن ہماری سوچ نکل جائے گی اور ہم نے انصاف کی بات کی اور ہم نے یہ سوچا کہ ان لوگوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. ماشاءاللہ سے وزیر خزانہ صاحب نے 7.5 لاکھ لوگوں کو وہ لائے ہیں, لیکن 7.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پورے نہیں ہیں. اور بات یہ ہے کہ نظام آپ کے پاس موجود ہے, لیکن کیونکہ کرپشن ہے اور کرپشن کے اندر وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو انجوائے کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ پراپرٹی کی آپ نے جو ویلیوز رکھی ہوئی ہیں اور جو پراپرٹی چھپی ہوئی ہیں, بلکہ مجھے حیرت ہوئی کہ یہاں پر آپ لوگوں نے ایک لسٹ بھیجی جس کے اندر لوگوں کے بیرون ملک اثاثے تھے. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ لوگوں نے اپنے ڈکلیئر کیے. آپ تو وہ نکال کے لائیے جو لوگوں نے چھپائے ہوئے ہیں, یہ لوگوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے, وہ لانے سے آپ کا کیا اس کے اندر ملا؟ آپ یہ چیک کریے کہ جن لوگوں نے اپنے بیرون ملک سرمایہ رکھا ہوا ہے یا اپنی پراپرٹیاں ڈکلیئر کی ہوئی ہیں, آیا وہ ٹیکس دیتے ہیں؟ ان کی لسٹیں چھاپنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھنا یہ پڑے گا کہ ان لوگوں نے وہ پیسہ جو لگایا ہے وہاں پہ اس کی سورس آف انکم کیا تھی, وہ پیسہ کہاں سے آیا, اس کے اوپر وہ ٹیکس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو صرف تقریروں تک محدود کر دیا ہے, کاغذوں تک محدود کر دیا ہے. ہم اخباروں کے اندر بیان دے کے, ٹی وی کے اندر بیان دے کے خوش ہو جاتے ہیں کہ اس ملک کی معیشت سدھر جائے گی. میرا نہیں خیال ہے کہ اس طریقے سے معیشت سدھرے گی. ہم کو جو ریفارمز لانے ہیں, ہم کو ایگرو بیس انڈسٹری کے اوپر جانا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ زرعی ملک ہے. ہمارے پاس امپورٹڈ میٹیریل کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس زرعی مبادلے کی کمی ہے. لیکن ماشاءاللہ سے اس ملک میں 4 فصلیں آتی ہیں. اگر ان فصلوں کے اوپر آپ ان کو تباہ ہونے سے بچاتے ہیں تو آپ ایگرو بیس انڈسٹری کے اوپر جائیے, ایگرو بیس انڈسٹری کو انسینٹیو دیجئے, اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریے. آگے بڑھیں گے تو یہ ایگرو بیس انڈسٹری وہ انڈسٹری ہے جو 1 روپے کی چیز کو 10 روپے کا بنا کے بیچتی ہے. ویلیو ایڈڈ انڈسٹری کی طرف جائیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں تبھی ہو سکیں گی جب ہم سیریس ہوں گے. ہم نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ اس ملک میں جو بڑے بڑے سرمایہ داروں نے اور بڑے بڑے مل اونروں نے اپنے قرضے معاف کروا کے 10-10 ملین اور لگا دی. ایک چھوٹا سا آدمی جس کو ہاؤس بلڈنگ فائنانس کا 50,000 روپے کا قرضہ ہوتا ہے, آپ اس کے گھر کی کرکی کر لیتے ہیں, اور جو اربوں روپے کے قرضے لے کر ہڑپ کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہے. قانون ہمارے پاس موجود ہیں, قانون کے اندر ہم رہ کر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اگر آپ ایسی مسائل ایک بار قائم کریں گے, اور یہ مسائل اگر ایک بار مثال آ گئی کہ امیر آدمی اور کرپٹ آدمی کی گریبان پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے, تو میرا نہیں خیال ہے کہ آج کے بعد کوئی آدمی اس ملک کے اندر اس قسم کی کرپشن کرنا چاہے گا. لیکن ہم کو اس کے لیے سیریس ہونا پڑے گا, ہم کو اپنے سوچ دماغ کی ذہنوں کو بدلنا پڑے گا, ہم کو اپنی رشتہ داریاں, دوستیاں, تعلقات کو ایک پس پردہ رکھنا پڑے گا, اور یہ سوچنا پڑے گا کہ نہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی ہیں اور یہ ملک ہمارا ہے, ہماری آنے والی نسلوں کا یہ ملک ہے. تو اس کے لیے اس قسم کے بجٹ کو بنانے کی ضرورت ہے کہ اگلے سال اس جگہ کے اوپر وزیر خزانہ جب کھڑے ہوں تو لوگ یہ کہیں کہ یہ عوامی بجٹ تھا, یہ عوام کی پسند کا بجٹ تھا, اور یہی عوام کی خواہش تھی, تاکہ یہ سرخرو ہو کر باہر جائیں. یہ نہ بولیں کہ مجھے IMF سے قرضہ لینے کی ضرورت ہے. اس کے لیے الطاف بھائی نے بھی کئی بار کہا, ہم MQM بھی کہتی ہے آپ کے پاس کیا آبی وسائل کی کمی ہے, آپ کے پاس تھر کول کی کمی ہے, آپ بجلی اس سے پیدا نہیں کر سکتے.
آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ اپنی معدنیات کے اوپر جائیے, آپ کے یہ وسائل جو ہیں یہ ویلیو ایڈڈ وسائل ہیں, تاکہ وزیر خزانہ صاحب آپ اگلی بار جب انشاءاللہ اس سیٹ پر ہوں تو آپ یہ یہاں پر کھڑے ہو کر آپ لوگوں کے گھیراؤ میں نہیں ہوں, بلکہ آپ لوگوں کو گھیر کے یہ کہیں کہ آؤ میں نے دیکھو یہ بجٹ بنایا ہے, یہ عوامی بجٹ بنایا ہے, اور یہ میں نے وہ بجٹ بنایا ہے جو 98% عوام کا بجٹ ہے, جو سرمایہ داروں کا, وڈیروں کا, خانوں کا, ملکوں کا بجٹ نہیں ہے. یہ بجٹ جو ہے یہ اس متوسط طبقے کی بجٹ ہے جس کی آواز اب اٹھ رہی ہے اور وہ انقلاب کی طرف جا رہے ہیں. اس کو انقلاب دیجئے, لیکن وہ انقلاب دیجئے جس سے وہ ریولوشن آئے کہ اس ملک کو آپ یہ کہیں 2 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد کہ آج ہم چائنا کے برابر کھڑے ہیں. اب سے پیچھے بنگلہ دیش تھا, آج بنگلہ دیش کی اکانومی کہاں چلی گئی اور ہماری اکانومی کہاں چلی گئی. چائنا ہمارے بعد آیا, آج وہ کہاں کھڑا ہے. انڈیا کی معیشت کو دیکھیے, یہ ایشین ٹائیگرز کا ملک ہے, یہ محنت کشوں کا ملک ہے. اس کے مزدوروں نے جا کے دبئی بنایا. دنیا کی کسی جگہ کے اوپر روڈ یا بلڈنگ بنتی ہے تو پاکستان کا مزدور جا کے وہ بناتا ہے. کسی ملک کے حصے کے اندر اگر کوئی انڈسٹری لگتی ہے, کوئی ترقی ہوتی ہے, تو کراچی کا شہری اس جگہ پہ جا کر وہاں پہ انڈسٹری لگاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس ملک میں ذہنوں کی کمی ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس ملک میں سرمایہ کی کمی ہے. ہمارے ملک میں اگر کمی ہے تو ہماری پالیسی کی کمی ہے, ہماری ذہنیت کی کمی ہے. اس ذہن کو جس دن ہم بدل لیں گے اس دن انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان ہوگا اور ہر پاکستانی یہاں خوشحال ہوگا. آپ نے مشینری کے اوپر جو ملک کی معیشت کا حصہ ہے, جو ملک کو چلانے کے لیے, جو روزگار دینے کے لیے آپ نے مشینری کے اوپر, چاہے لوکل مشینری ہو چاہے امپورٹڈ مشینری ہو, اس کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا. مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک ڈاکٹر کے اس کے انسٹرومنٹس کے اوپر اگر آپ ٹیکس لگا دیں گے تو وہ کیسے آپریشن کرے گا, یا اگر کرے گا تو اس کا بوجھ ایک غریب آدمی پہ پڑے گا جو علاج اس سے کروائے گا. اگر آپ میڈیسن کو ایگزمپشن دے سکتے ہیں تو مجھے ایک بات بتائیے, جو اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے, جو انڈسٹری ہے, آپ نے اس کی مشینری کے اوپر ٹیکس کر دیا. اس ٹیکس کو ختم کرنا چاہیے تاکہ اس ملک کے اندر اور انڈسٹری آئے اور آگے بڑھے. ان حالات کے اندر انڈسٹری بہتر ہو سکے. لا اینڈ آرڈر کی بات ہے, لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے باتیں بہت ہوئیں, لیکن یہ ہے کہ کبھی بیٹھ کر اس کے اوپر متفق طریقے سے, ایمانداری سے اور اپنی سوچ سے اس کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی گئی. اگر سدھارنے کی کوشش کی جائے تو میرا خیال ہے یہ بھی کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے, لیکن آپ کو سیریس ہونا پڑے گا اس کام کے لیے. اس کو بھی آپ کو اپنے بجٹ کا حصہ بنانا پڑے گا. آپ وزیر خزانہ تو بجٹ دے کے چلے جاتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا تو اس کے لیے آپ کی جتنی بھی منسٹریاں ہیں وہ ساتھ بیٹھیں, سر جوڑ کر بیٹھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ خالی حفیظ شیخ کا بجٹ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا بجٹ ہے. اس کے اندر جتنی منسٹریاں ہیں ان سب کو ایک جگہ پہ بیٹھنا چاہیے, اپنے خرچوں جو ان کے خرچے اور اخراجات ہیں وہ بتانے چاہیے. وہاں پہ ایمانداری سے یہ کہنا چاہیے کہ یہ ایکسٹرا خرچے ہیں, ان کو کٹ لگائیے, پیٹرول میں کٹ لگائیے. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اس ملک کے اندر ایک اگر سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے, اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کو ٹیلی فون کا لامحدود بل فری ہے, اس کو گھر کا خرچہ فری ہے, ڈاکٹر فری ہے, پیٹرول فری ہے. آپ اس کو ایک لمٹ میں لائیے. آپ بولیں تمہاری 5 لاکھ روپے تنخواہ ہے, 5 لاکھ روپے کے اندر تم کو اپنا پورا سسٹم چلانا ہے. اس دن میرے خیال میں اس کا اگر لاکھ روپے کا بل ہے تو 10,000 کا ہو جائے گا, پیٹرول کا بل اگر 1 لاکھ کا ہے تو 5,000 کا ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ جب جیب سے جاتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کریڈٹ کارڈ دیتے ہیں تو آپ کے دل کو دھچکا نہیں لگتا, لیکن 30 دن کے بعد جب بل آتا ہے تو دھچکا لگتا ہے. لیکن کیش دیتے ہیں تو اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری جیب سے اتنے پیسے جا رہے ہیں, تو آپ کہتے ہیں 50 روپے کم کر لو, 100 روپے کم کر لو. تو بارگیننگ پر آئیے. وائنڈ اپ اگر کر لیں جی, اگر مزہ نہیں آ رہا اور صحیح باتیں نہیں ہیں, ٹائمنگ کا میں تو یہ چاہ رہا ہوں میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں یہ ہو رہا تھا کہ کوئی آدمی بجٹ کی بات نہیں کر رہا تھا, سب یہ کہہ رہے تھے کہ رائٹ پہ یہ ہو گیا, لیفٹ پہ یہ ہو گیا. تو میں تو وزیر خزانہ صاحب کو جو ہے یہ چاہ رہا تھا کہ اگلے سال بہت سرخرو ہو کر آئیں اور ہم بھی یہاں پہ سرخرو ہو کر بیٹھے ہیں, اور ہم ان کو یہ کہیں کہ اس اسمبلی نے جو بجٹ بنایا, اگلا 5ویں سال کا جب بجٹ ہو اور ہم الوداع ہو رہے ہوں تو لوگ باہر ہمیں پھول کے ہار پہنا رہے ہوں کہ یار واقعی میں تم لوگ آئے تھے تو کچھ کر کے گئے. تو اس کے ساتھ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. جی ہے پاکستان. اللہ. جی انجینئر خرم دستگیر صاحب جی.